بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلاک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا۔ چوتھا باب، سر ہنری باسکرولی۔ ہم ناشتے سے جلدی فارغ ہو چکے تھے اور ہومز ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس اپنے وعدے کے مطابق ملاقات کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے موکل وقت کے پابند نکلے، کیونکہ جیسے ہی گھڑی نے 10 بجائے ڈاکٹر مورٹیمر اور اس کے پیچھے ہی نوجوان بیرونٹ نمودار ہوئے۔ مؤخر الذکر ایک پستہ قامت، چست اور گہرے رنگ کی آنکھوں والا شخص تھا جس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ گھنی سیاہ بھووں اور لڑائی بھڑائی کے شوقین چہرے کے علاوہ ایک مضبوط قد کاٹ کا مالک تھا۔ اس نے ہلکے سرخ رنگ کا ٹویڈ سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ صورت سے سرد و گرم چشیدہ انسان نظر آتا تھا، ایک ایسا انسان جس نے اپنا بہت سا وقت کھلے علاقوں میں رہ کر گزارا ہو، لیکن اب بھی اس کی مستحکم مزاج، آنکھوں اور پرسکون رویے میں ایسی کوئی بات تھی جو اسے ایک شریف اور معزز آدمی ظاہر کرتی تھی۔ یہ سر ہنری باسکرولی ہیں، ڈاکٹر مورٹیمر نے کہا۔ جی ہاں، وہ بےتابی سے بولے، اور عجیب بات تو یہ ہے مسٹر ہومز کہ اگر میرے یہ دوست آج صبح مجھے آپ سے ملوانے کی تجویز پیش نہ کرتے تو میں خود آپ سے ملنے آنے والا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ معمے کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اور آج صبح میرا واسطہ ایک ایسے ہی معمے سے پڑا ہے جو میری فہم سے بالاتر ہے۔ آپ تشریف رکھیں سر ہنری۔ کیا میں یہ سمجھوں یہ سب کہنے سے آپ کی مراد ہے کہ آپ خود بھی لندن پہنچتے ہی کسی قابل ذکر تجربے سے گزر چکے ہیں؟ نہیں، کچھ خاص تو نہیں مسٹر ہومز، یہ شاید ایک مذاق تھا، یا شاید نہیں، یہ ایک خط ہے، اگر اسے خط کہا جا سکے تو، جو مجھے آج صبح موصول ہوا ہے۔ انہوں نے ایک لفافہ نکال کر میز کی سطح پر ڈال دیا اور ہم سب کے سب اسے جھک کر دیکھنے لگے۔ وہ ایک عام سا سرمئی رنگ کا لفافہ تھا۔ خط پر آڑے ترچھے حروف تھے۔ سر ہنری باسکرولی، نارتھبر لینڈ ہوٹل کا پتہ تحریر تھا، اور اس پر چیرنگ کراس ڈاکخانہ کی مہر اور گزشتہ شام کی تاریخ سب تھی۔ اس بات سے کون کون واقف تھا کہ آپ نارتھمبر لینڈ ہوٹل میں قیام کرنے والے ہیں؟ ہومز نے اپنے بالمقابل کھڑے ملاقاتی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، وہاں ٹھہرنے کا فیصلہ تو ڈاکٹر مورٹیمر سے ملنے کے بعد ہی ہوا تھا۔ لیکن ڈاکٹر مورٹیمر بلا شبہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ نہیں، میں تو اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں، ڈاکٹر مورٹیمر نے کہا۔ ایسا کوئی ممکنہ امکان نہیں تھا کہ ہم اسی ہوٹل میں قیام کرنے کا ارادہ کرتے۔ ایسا لگتا ہے کوئی آپ کی نقل و حرکت میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ ہومز نے مذکورہ لفافے میں سے 4 طے کیا ہوا ایک فل اسکیپ کا کاغذ کا نصف حصہ برآمد کیا اور اسے کھول کر میز کی سطح پر پھیلا دیا۔ اس کاغذ کے بیچوں بیچ چھپے ہوئے حروف کو کاٹ کر تقاضائے مصلحت کے تحت انہیں ایک جملے کی صورت میں چسپاں کر دیا گیا تھا۔ جملہ کچھ یوں تھا: As you value your life or your reason, keep away from the moor. اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ویرانے سے دور رہو۔ اس پورے جملے میں صرف ایک لفظ ویرانہ یعنی مور ہاتھ سے تحریر شدہ تھا۔ اب سر ہنری باسکرولی نے کہا، شاید آپ مجھے بتا سکیں مسٹر ہومز کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، اور یہ کون ہے جو میرے معاملات میں اس قدر دلچسپی لے رہا ہے؟ آپ نے اس سے کیا اندازہ لگایا ڈاکٹر مورٹیمر؟ اتنا تو آپ بھی مانیں گے کہ یہ حرکت کسی جن بھوت کی نہیں ہو سکتی۔ ہرگز نہیں۔ نہیں جناب، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ہو جو اس بات کو مانتا ہو کہ یہ سارا معاملہ مافوق الفطرت مخلوق کا ہے۔ کون سا معاملہ؟ سر ہنری نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات میرے معاملات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے سر ہنری کہ یہاں سے باہر جانے سے پہلے آپ کو تمام تر معلومات سے آگاہ کر دیا جائے گا، ہومز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فی الحال اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے آپ کو اس دلچسپ دستاویز تک محدود رکھتے ہیں جسے لازماً کل شام کو قطع برید کر کے پیغام کی صورت میں پوسٹ کیا گیا ہوگا۔ واٹسن، کیا تمہارے پاس کل کا ٹائمز اخبار ہے؟ یہ یہاں اس کونے میں رکھا ہوا ہے۔ ذرا اسے اٹھا کر یہاں لانا، مہربانی کر کے اس کا اندرونی صفحہ کھولنا جس میں لیڈنگ آرٹیکل چھپا ہے۔ اس نے اوپر نیچے کالموں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ یہ فری ٹریڈ کا سب سے بڑا والا آرٹیکل ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس میں سے ایک اقتباس پڑھ کر آپ کو سناؤں۔ You may be cajoled into imagining that your own special trade or your own industry will be encouraged by a protective tariff, but it stands to reason that such legislation
must in the long run keep away wealth from the country, diminish the value of our imports and lower the general condition of life in this island. कुछ समझ में आया वाटसन? होम्स ने मुतमईन अंदाज में दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए जोशे कामरानी से ऊंची आवाज में पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये एक काबिले तारीफ जज्बा नहीं है क्या? डॉक्टर मॉर्टिमर ने होम्स को पेशावराना दिलचस्पी से देखा और सर हेनरी बास्क्रोली ने अपनी हैरान और परेशान निगाहें होम्स पर मरकूज कर दी। मुझे नर्खनामे या इस किस्म की किसी चीज के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन जहां तक इस नोट का ताल्लुक है मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने मौजू से भटक गए हैं। नहीं, बल्कि इसके बरक्स मैं समझता हूं सर हेनरी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। वाटसन आपसे ज्यादा मेरे तरीकाकार से वाकिफ है, लेकिन मुझे शक है कि वो भी इस जुमले की अहमियत की गिरफ्त को नहीं पकड़ पाया। नहीं, मुझे एतराफ है कि मैं इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं ढूंढ सका। मेरे अजीज वाटसन, इन दोनों में इतना गहरा ताल्लुक है कि एक दूसरे से अखज किया गया है। यू, योर लाइफ, रीजन, वैल्यू, कीप अवे फ्रॉम द। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि ये अल्फाज कहां से लिए गए हैं? ओफो मेरे खुदा, आप ठीक कहते हैं। अगर ऐसा है तो वो बहुत ही होशियार है। सर हेनरी बुलंद आवाज से बोले, अगर कोई शक था भी तो वो कीप अवे और फ्रॉम द को एक टुकड़े में कटा हुआ देखकर दूर हो गया। दुरुस्त, तो ये है सही सूरत हाल। वाकई मिस्टर होम्स, ये तो मेरे तस्वुरात से भी बढ़कर है। डॉक्टर मॉर्टिमर ने मेरे दोस्त की तरफ हैरान नजरों से देखते हुए कहा, मैं ये तो समझ सकता हूँ कि कोई कहे कि ये अल्फाज अखबार में से काटे गए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अखबार का नाम लेकर कहा और उस पे मुस्तजाद ये कि यहाँ तक बता दिया कि ये लीडिंग आर्टिकल में से लिए गए हैं, यकीनन मेरी तवक्का से ज्यादा अनोखी बात है। आपने इन सब बातों का पता कैसे लगाया? मेरा ख्याल है डॉक्टर कि आप किसी नेग्रो की खोपड़ी और किसी इस्कीमो की खोपड़ी का फर्क बासानी बता सकते हैं। यकीनन, लेकिन कैसे? क्योंकि ये मेरा खास मशगला है और दोनों खोपड़ियों में मौजूद फर्क बहुत वाज़ेह होते हैं। पेशानी की हड्डी, चेहरे के खतूत, ऊपरी जबड़ा या फिर, लेकिन इसी तरह ये मेरा खास मशगला है और जाहिर है कि आपकी तरह मैं भी इनमें पाए जाने वाले फर्क को समझ सकता हूँ। मेरी आंखें टाइम्स अखबार के शीशे की बरजाइज छपाई और शाम के आधी पेने वाले अखबार की भद्दी छपाई में बिल्कुल इसी तरह फर्क कर सकती हैं जिस तरह आप किसी नेग्रो और स्कीमों की खोपड़ी में। जुराइम की तहकीकात की खास महारत के लिए टाइपिंग की गलतियों को पकड़ना बुनियादी मालूमात में शामिल है। अगरचे मुझे एतराफ है कि जब मैं कमसिन था तो एक दफा लीड्स मर्करी और वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज में इम्तियाज नहीं कर पाया था, लेकिन टाइम्स अखबार का मकाला बिल्कुल ही मुनफरिद होता है और ये हरूफ इसके अलावा कहीं और से लिए ही नहीं जा सकते। ये पैगाम चूंकि गुज़िश्ता रोज भेजा गया था, इसलिए इस बात का कभी इम्कान था कि ये अल्फाज हमें गुज़िश्ता रोज के शाये शुदा पर्चे में ही मिलेंगे। मैं मुमकिन हद तक आपकी तकलीद करते हुए ये कह सकता हूँ मिस्टर होम्स, सर हेनरी बास्क्रोली ने कहा, कि किसी शख्स ने इस पैगाम के लफ्जों को कैंची से तराशा है, नाखून तराशने वाली कैंची से। होम्स ने तस्दीक की, तुम देख सकते हो कि ये कोई बहुत छोटे ब्लेड वाली कैंची है, क्योंकि कीप अवे जैसे मुख्तसर लफ्ज को भी 2 दफा में तराशा गया है। हाँ, ये तो है। तब फिर किसी ने ये पैगाम छोटे ब्लेड वाली कैंची से काट कर कई लई से चस्पा किया, गोंद से, होम्स ने कहा, गोंद की मदद से कागज पर चिपका दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लफ्ज मूर वीराना हाथ से क्यों लिखा गया, क्योंकि अखबार में उसे ये लफ्ज नहीं मिल सका होगा। बाकी तमाम अल्फाज तो बहुत आम से हैं और किसी भी रोज के शायदशुदा पर्चे में दस्तयाब हो सकते हैं, लेकिन मूर वीराने का लफ्ज अखबार में शायद नादिर ही इस्तेमाल होता है। इस बात से क्यों की वजाहत तो यकीनन हो जाती है। क्या इस पैगाम में कुछ और भी लिखा है मिस्टर होम्स? अगरचे के तमाम सुरागों को मिटाने की हतल मकदूर कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी 1 या 2 इशारे हैं इसमें, जैसे कि ये एड्रेस। तुमने गौर किया होगा कि ये बहुत ही भद्दे अल्फाज में तहरीर किया गया है, लेकिन टाइम्स एक ऐसा अखबार है जिसे सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग ही लेते हैं, इसलिए इससे हम नतीजा निकाल सकते हैं कि ये खत किसी तालीम याफ्ता शख्स ने लिखा है जो खुद को जाहिल या अनपढ़ जाहिर करना चाहता है, और उसने हमसे अपनी असल तहरीर छुपाने की सही इसलिए की कि कहीं उसकी लिखाई तुम्हारे लिए जानी पहचानी ना हो, या फिर शायद उसे खतरा था कि तुम उसकी तहरीर के जरिए उस तक पहुंच जाओगे। अब इसे जरा दोबारा मुलाहिजा करो, तुम्हें महसूस होगा
کہ ان الفاظ کو صحیح طرح سے ایک سیدھی لائن میں چسپا نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ الفاظ تو لائن سے کافی اوپر ہیں، جیسے کہ زندگی لفظ لائف اپنی جگہ سے کافی ہٹا ہوا ہے۔ یہ چیز بے پرواہی اور بے احتیاطی کی نشاندہی کرتی ہے، یا پھر تراشنے والے کے اندرونی اضطراب کی کمازی ہے۔ ان سب میں سب سے آخر والی رائے کا حامی ہوں، کیونکہ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس میں پیغام ترتیب دینے والے کی طرف سے لاپرواہی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اگر وہ جلدی میں تھا تو پھر یہ دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اسے اتنی جلدی کیوں تھی، جبکہ کوئی بھی خط جسے صبح سویرے پوسٹ کیا گیا ہو سر ہنری کے ہوٹل چھوڑنے سے پہلے انہیں مل جاتا۔ کیا پیغام بھیجنے والے کو کسی مداخلت کا خطرہ تھا؟ اگر تھا تو کس کی جانب سے؟ اب یہ تحقیقات ایسے موڑ پر آ گئی ہیں جہاں سے ہمیں محض اندازوں کے سہارے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر مورٹیمر نے کہا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں ہم مکانات کو جانچنے، پرکھنے اور تولنے کے بعد ان میں سے قریب ترین امکان کو چن لیں گے۔ یہ تصورات کو استعمال کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے، لیکن ہمارے تصورات کی بنیاد بھی ہمیشہ ٹھوس اور مادی اشیاء پر مبنی ہوتی ہے۔ تم اسے ایک اندازہ کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ایڈریس کسی ہوٹل میں لکھا گیا ہے۔ تم آخر یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اگر آپ توجہ سے اس کا معائنہ کرو تو تم دیکھو گے کہ قلم اور سیاہی دونوں ہی لکھنے والے کے لیے دشواری کا باعث بن رہے تھے۔ ایک لفظ لکھنے میں قلم نے دو بار سیاہی پھینکی، اور اس چھوٹے سے ایڈریس کو مکمل لکھتے ہوئے قلم 3 بار خشک ہوا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ سیاہی کی دوات میں سیاہی بہت قلیل مقدار میں تھی۔ اب کسی ذاتی قلم یا سیاہی کی دوات کبھی کبھار ہی ایسی حالت میں ہوتی ہے، اور دونوں کا اکٹھا ایسا ہونا تو شاذ و نادر ہی ہے، لیکن ہوٹل کے قلم اور سیاہی دان سے تو تم واقف ہی ہوگے، جہاں کچھ بھی اور حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی ہاں، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر ہم چیرنگ کراس کے آس پاس والے ہوٹلوں کی ردی کی ٹوکریاں اس وقت تک چیک کرتے رہیں جب تک ہمیں ٹائمز اخبار کا وہ بقیہ کٹا پھٹا حصہ نہیں مل جاتا، تو اس کے ذریعے ہم اس عجیب و غریب پیغام کو بھیجنے والے پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ارے یہ کیا؟ ہومز نے اس فل اسکیپ کاغذ کو جس پر پیغام چسپاں کیا گیا تھا اپنی آنکھوں سے محض 1 یا 2 انچ کے فاصلے پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے کاغذ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ بالکل سادہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، حتیٰ کہ اس پر آبی نشان تک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس انوکھے خط سے ہمیں جو کچھ معلومات حاصل ہونا تھی وہ ہو چکی ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ سر ہنری، جب سے آپ لندن میں آئے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دلچسپ بات واقع ہوئی ہے؟ کیوں مسٹر ہومز؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو اپنی نگرانی کرتے یا پیچھا کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی ایک ڈیم والے سنسنی خیز کا ناول کا کوئی کردار ہوں۔ ہمارے ملاقاتی نے کہا، آخر کوئی میرا پیچھا یا میری نگرانی کیوں کرنے لگا؟ ہم اسی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں، آپ کو اس بارے میں کچھ اور تو نہیں کہنا؟ خیر، اس کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ آپ کے نزدیک کون سی بات قابل ذکر ہے۔ میرا خیال ہے کہ عام زندگی سے ہٹ کر ہو کوئی بھی واقعہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ سر ہنری مسکرا کر بولے، میں ابھی تک برطانوی طرز زندگی سے کچھ زیادہ واقف تو نہیں ہو سکا، کیونکہ میں نے تقریباً اپنا سارا وقت ہی امریکہ اور کینیڈا میں گزارا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنا ایک جوتا گم کر دینا یہاں کی عام طرز زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ کیا آپ کا ایک جوتا کھو گیا ہے میرے عزیز محترم؟ ڈاکٹر مورٹیمر کراہے، آپ یقیناً اسے کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں، اور جب آپ ہوٹل واپس پہنچ کر اسے ڈھونڈیں گے تو وہ کہیں مل جائے گا۔ مسٹر ہومز کو اس طرح کی ادنا باتوں پر زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، انہوں نے خود ہی کسی معمول سے ہٹ کر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں پوچھا تھا، ہنری بولا۔ بالکل صحیح، ہومز نے کہا، چاہے وہ واقعہ بظاہر کتنا ہی معمولی کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ آپ کا ایک جوتا کہیں کھو گیا ہے، یہی کہا نا آپ نے؟ ہو سکتا ہے یہ محض میری غلط فہمی ہو۔ بہرحال گزشتہ شب میں نے وہ جوتوں کی جوڑی باہر اپنے کمرے کے دروازے پر رکھی تھی، لیکن صبح مجھے اس جگہ صرف ایک ہی جوتا رکھا ہوا ملا۔ میرا دھیان تو اس جوتے صاف کرنے والے لڑکے کی طرف ہی جاتا ہے۔ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ میں وہ جوتے ابھی پہن کر بھی نہیں پایا تھا۔ میں نے گزشتہ رات ہی انہیں اسٹرینڈ سے خریدا تھا۔ اگر آپ نے انہیں ابھی تک نہیں پہنا تھا تو پھر صاف کروانے کے لیے باہر کیوں رکھا؟ وہ خام چمڑے کے بنے ہوئے بوٹ تھے جسے ابھی تک وارنش بھی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے انہیں صاف کروانے کے لیے باہر رکھا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کل لندن پہنچتے ہی باہر جوتوں کی خریداری کے لیے نکل گئے؟
میں نے کافی زیادہ خریداری کی تھی اور ڈاکٹر مورٹیمر بھی میرے ساتھ تھے۔ دیکھو نا، اگر مجھے وہاں پر جاگیردار کی حیثیت سے جانا ہے تو مجھے جاگیردارانہ رکھ رکھاؤ کا بھی رکھنا ہوگا، اور کچھ شاید اس وجہ سے بھی کہ وہاں ویسٹرن ممالک میں لباس کا کچھ اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا۔ دوسری اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ میں نے وہ براؤن بوٹ بھی خریدے، پورے $6 خرچ کیے تھے میں نے اس پر، اور اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے پاؤں میں پہن پاتا اس میں سے ایک جوتا غائب ہو گیا۔ ہنری بولا، ایک جوتا چرانا تو کچھ غیر معمولی اور بیکار قسم کی چوری دکھائی دیتی ہے، شرلک ہومز نے کہا۔ میرے خیال میں ڈاکٹر مورٹیمر کا خیال درست ہے کہ آپ کو جلد ہی وہ بوٹ مل جائے گا۔ اور اب جناب، بیرونٹ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا تھا وہ سب آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جن حالات سے ہمیں آج کل سابقہ پڑ رہا ہے اس کی تمام تفصیلات مجھے بتا دیں۔ بجائے ارشاد فرمایا آپ نے، ہومز نے جواب دیا۔ ڈاکٹر مورٹیمر، میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ آپ ایک بار پھر اس داستان کو ہم سب کے سامنے دہرا دیں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ کر ہمیں سنائی تھی۔ یہ حوصلہ افزائی پاتے ہی ہمارے سائنسی دوست نے اپنی جیب سے کاغذ نکالے اور بالکل اسی انداز میں سارا ماجرا کہہ سنایا جیسا کہ آج صبح ہمارے سامنے بیان کر چکے تھے۔ سر ہنری نے ساری داستان نہایت غور سے سنی اور کبھی کبھار حیرت کا اظہار بھی کرتے رہے۔ خوب، مجھے لگتا ہے کہ دولت کے ساتھ مجھے انتقام کی بھی آگ ورثے میں مل رہی ہے، انہوں نے طویل داستان کے اختتام پر کہا۔ بلا شبہ اس کتے کا ذکر میں اپنے بچپن میں سن چکا ہوں اور یہ ہمارے خاندان کی پسندیدہ کہانی ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جہاں تک میرے چچا کی موت کا تعلق ہے تو سب کچھ میرے دماغ میں ایک کھچڑی کی طرح پک رہا ہے اور میں کچھ بھی وضاحت نہیں سمجھ پا رہا۔ لگتا ہے آپ بھی اس معاملے کو اچھی طرح نہیں سمجھ پا رہے کہ آیا یہ کوئی پولیس کیس ہے یا پھر کوئی روحانی معاملہ۔ واقعی بالکل درست کہا آپ نے۔ اور پھر وہ ہوٹل میں مجھے خط بھیجنے والا معاملہ، شاید وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، ہنری بولا۔ ایسا لگتا ہے کہ ویرانے میں جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں کوئی ہم سے زیادہ باخبر ہے، ڈاکٹر مورٹیمر نے کہا۔ اور یہ بھی، ہومز نے کہا، کہ تمہیں خطرے سے آگاہ کرنے والا تمہارا کوئی بدخواہ نہیں ہو سکتا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی خاص مقصد کے تحت مجھے ڈرا کر ویرانے سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یقیناً ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر مورٹیمر، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسے مسئلے سے آگاہ کیا جس کے متعدد دلچسپ پہلو ہیں، لیکن ابھی تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ سر ہنری کہ فی الحال آپ کو بسکرولی ہال میں ٹھہرانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ آخر میں وہاں کیوں نہ جاؤں؟ آپ کے وہاں جانے میں خطرہ ہے۔ تمہارے خیال میں مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے خاندان کی اس افرید سے یا پھر کسی جیتے جاگتے انسان سے؟ دیکھیے، اسی بات کا تو ہمیں پتہ چلانا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے۔ میرا جواب وہی ہے، نہ اس آسمان تلے ایسی کوئی شیطانی طاقت ہے اور نہ ہی اس زمین پر ایسا کوئی انسان جو مجھے میری اپنی خاندانی حویلی سے جانے سے روکے، اور آپ اسے میرا حتمی فیصلہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی گھنی بھووں کو سکیڑ کر جذبات کی شدت سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ گویا ہوا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ باسکرولی خاندان کی یکدم غصے میں بھڑکنے والی صفت ان کے آخری چشم و چراغ میں بھی اسی آب و تاب سے باقی ہے۔ اس دوران وہ بولے، جو باتیں آپ نے مجھے بتائیں میں ان پر غور کرنے کے لیے بہت تھوڑا وقت ملا ہے۔ ایک ہی ملاقات میں اس قسم کی باتوں کو سمجھنا یا ان پر فیصلہ کر لینا کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل ہے۔ مجھے کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے خاموشی سے اس پر غور کرنے اور کوئی فیصلہ کرنے کے لیے۔ ایسا ہے مسٹر ہومز کہ اس وقت 11:30 ہوئے ہیں اور میں اپنے ہوٹل میں واپس جا رہا ہوں۔ اگر آپ اور آپ کے دوست ڈاکٹر واٹسن کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آج 2 بجے آپ لوگ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں، تب تک میں بھی اس معاملے میں واضح طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تمہیں منظور ہے واٹسن؟ بالکل۔ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کھانے پر ہمارا انتظار کیجیے گا۔ آپ کی واپسی کے لیے میں کسی بھگی کا انتظام کروں؟ نہیں، میں پیدل چلنے کو ترجیح دوں گا کیونکہ اس معاملے نے مجھے تھوڑی ہڑبڑاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے، اور میں پیدل چلنے میں بخوشی آپ کا ساتھ دوں گا، ان کے ساتھی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوپہر 2 بجے دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے الوداع اور صبح بخیر۔ ہم نے اپنے مہمانوں کے قدموں کی چاپ سینے سے اترتے ہوئے سنی اور پھر صدر دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ ہومز ایک غنودگی زدہ انسان سے ایک لمحے میں نہایت چاقو چوبند اور عملی انسان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری ٹوپی اور جوتے واٹسن، جلدی کرو، ہمارے پاس ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ ڈاؤن میں ملبوس اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور کچھ لمحوں بعد ہی فراک کوٹ زیب تن کیے ہوئے واپس آ گیا۔ ہم دونوں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر پہنچے۔
डॉक्टर मॉर्टिमर और बास्क्रोली हमसे तकरीबन 200 गज आगे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। क्या मैं भागकर जाऊं और उन्हें रोक लूं? हरगिज नहीं अजीज वॉटसन, अगर तुम मेरा साथ बर्दाश्त कर सको तो मैं तुम्हारी हमराही में बिल्कुल मुतमईन हूँ। हमारे दोस्त बहुत समझदार हैं जो पैदल जाने को तरजीह दी, क्योंकि आज की सुबह चहलकदमी करने के लिए निहायत मौजू है। होम्स ने अपनी चाल मजीद तेज कर दी, यहाँ तक कि उन दोनों से हमारा फासला घटा कर आधा रह गया। हम अभी भी उनसे 100 गज के फासले पर थे और उसी फासले को बरकरार रखते हुए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और फिर रीजेंट स्ट्रीट तक हमने उनका ताकुब किया। दरमियान में एक बार उन लोगों ने रुककर एक दो दुकानों के शोकेस का जायजा लिया, जिस पर होम्स ने भी वही अमल दोहराया। फौरन बाद ही मुझे उसकी तमानियत भरी करार सुनाई दी और फिर उसकी शाइक नजरों के ताकुब में मैंने सड़क पार रुके हुए किराए के एक हंसम इक्का को दोबारा रवाना होते हुए देखा, जिसमें एक नामालूम शख्स सवार था। यही हमारा मतलूबा शख्स है वॉटसन, मेरे साथ आगे बढ़ो। अगर हम कुछ और ना कर सके तो कम से कम उसे करीब से तो देख लेंगे। उसी लम्हा मैंने एक सियारे शख्स की झलक देखी जो इक्का की खिड़की से हमें तेज नजरों से घूर रहा था। उसने इक्का का फर्शी दरवाजा खोलकर कुचवान से कुछ कहा और कुचवान ने इक्का को यकदम दीवाना वार रीजेंट स्ट्रीट की तरफ दौड़ा दिया। होम्स ने भी किसी सवारी की तलाश में जल्दी जल्दी दाएं बाएं देखा, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वहां कोई भी भग्गी खाली ना थी। इस पर होम्स वहशियाना अंदाज में बहते हुए ट्रैफिक में से गुजरकर एक इक्का की तरफ भागा, लेकिन घोड़ा इतना भड़का हुआ था कि आन की आन में वो हमारी नजरों से गायब हो गया। लो देख लो, होम्स ने ट्रैफिक के बहाव से निकलकर वापस आते हुए फूली हुई सांसों और सफेद पड़ते हुए चेहरे के साथ निहायत तलखी से कहा, कभी पहले भी ऐसी बदइंतजामी और बदकिस्मती से वास्ता पड़ा है? वॉटसन, अगर तुम एक सच्चे इंसान हो तो इस तमाम वाक़े को भी जरूर तहरीर करना और इसे मेरी कामयाबियों के मुकाबले पेश करना। वो आदमी कौन था? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। कोई जासूस? खैर, जो बातें हमने सुनी हैं वो इस बात का बेन सबूत है कि सर बास्क्रोली जब से इस जगह पहुंचे हैं कोई साए की तरह उनका पीछा कर रहा है, वरना भला कोई इतनी जल्दी से कैसे जान सकता है कि उन्होंने ठहरने के लिए नॉर्थम्बरलैंड होटल का इंतखाब किया है। और अगर उन्होंने पहले दिन उसका ताकुब किया था तो फिर मैं ये कहूँगा कि दूसरे दिन भी लाजमी ताकुब करेंगे। तुमने शायद महसूस किया हो कि जिस दौरान डॉक्टर मॉर्टिमर वो दास्तान सुना रहे थे, मैं कमरे में टहलते हुए 2 दफा खिड़की तक भी गया था। हाँ, मुझे याद है। मैं बाहर गली में खड़े कोचा गर्दों को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हमारा वास्ता एक निहायत ही चालाक शख्स से पड़ा है वॉटसन। इस मामले की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं और अभी तक हमें यही नहीं पता चल सका कि जो लोग हमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे खैरख्वाह हैं या बदख्वाह। मैं हमेशा जुर्म करने के मकसद और वसीले पर तवज्जो देता हूँ। जैसे ही हमारे दोस्त यहाँ से रवाना हुए, मैं भी उनके ताकुब में लपका, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उनके उस अनदेखे निगरान को बेनकाब कर सकूं। लेकिन वो शख्स इतना मक्कार है कि उसने पाप्यादा ताकुब करने के बजाय किराए की भग्गी से फायदा उठाया और डॉक्टर मॉर्टिमर और सर बास्क्रोली की नजरों में आए बगैर निहायत करीब से उनका ताकुब करता रहा। इस तरीक़ाकार का उसे एक इजाफी फायदा ये भी हुआ कि अगर वो लोग पैदल चलने की बजाय किसी भग्गी में सवार हो जाते तो उसे पहले ही से इक्का में होने की वजह से किसी सवारी के लिए तगोदो नहीं करनी पड़ती। ताहम बज़ाहिर इसका एक नुकसान भी था। इस तरह वो कुल्ली तौर पर कोचवान का मरहून मिन्नत हो जाता। बिल्कुल सही। अफसोस कि हम उसका नंबर ना देख सके। मेरे प्यारे दोस्त वॉटसन, मेरी हरकतें बेतुकी ही सही, लेकिन तुम यकीनन इस बात का तस्वर नहीं कर सकते कि मैंने उस नंबर को नजरअंदाज कर दिया होगा। यक्का नंबर 2704 का कोचवान हमारा मतलूबा शख्स है, लेकिन इस वक्त ये हमारे लिए बेसूद है। मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में हम इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। जब मैंने उस बग्गी को देखा तो मुझे चाहिए था कि फौरन मुड़कर उसकी मुखालिफ सिमत चलना शुरू कर देता। इस तरह मुझे किसी दूसरी बग्गी में सवार होने के लिए अच्छा खासा वक्त मिल जाता और मैं आराम से मुनासिब फासले से उसका ताकुब करता रहता। या फिर ज्यादा बेहतर होता कि मैं सीधा नॉर्थम्बर होटल पहुंचकर वहां उसके आने का इंतजार करता। जब वो अनजान शख्स वापसी पर बास्क्रोली का पीछा करता तो हमें मौका मिल जाता कि हम उसकी बाजी उसी पर उल्टा कर उसके ठिकाने का पता चला लेते। लेकिन हमारी गैर दानिशमंदी ने और जरूरत से ज्यादा जोश से हमारे हरीफ ने फायदा उठाकर हमें मात दे दी और हम अपने मतलूबा आदमी का सुराग खो बैठे। गुफ्तगू के दौरान हम टहलते हुए रीजेंट स्ट्रीट की तरफ चल पड़े, जबकि डॉक्टर मॉर्टिमर अपने साथी के हमरा बहुत देर पहले ही हमारी नजरों से ओझल हो चुके थे। हमारे लिए अब उन लोगों का पीछा करना बेकार है, होम्स ने कहा
ان کا تعاقب کرنے والا تو بھاگ گیا ہے اور اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کون سے پتے ہیں اور انہیں ہمیں کس طرح کھیلنا ہے۔ کیا تم بھگی والے شخص کی شکل و صورت کے بارے میں قطعی یقین سے کچھ کہہ سکتے ہو؟ قطعی یقین سے تو میں صرف داڑھی کے بارے میں ہی کہہ سکتا ہوں، اور میں بھی سارے امکانات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ داڑھی نکلی تھی۔ کسی بھی چالاک شخص کے لیے اتنی نازک اور اہم مہم پر داڑھی میں جانے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے چہرے کے خد و خال چھپانا چاہتا ہے۔ ادھر آ واٹسن، وہ ضلعی پیغام رسانی کے دفتر میں داخل ہوتا ہوا بولا، جہاں مینیجر نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آہا ولسن، میرا خیال ہے کہ تم وہ معمولی سا کیس بھولے نہیں ہوگے جس میں مجھے تمہاری مدد کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بالکل نہیں جناب، در حقیقت میں کچھ بھی نہیں بھولا، آپ نے میری نیک نامی بچا کر میری زندگی بچا لی تھی۔ میرے عزیز دوست، اب تم مبالغہ آرائی سے کر رہے ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے ولسن کہ تمہارے یہاں کام کرنے والوں میں ایک نوعمر لڑکا کارٹ رائٹ بھی تھا جس نے اس کیس کی تحقیقات کرنے میں میری تھوڑی مدد کی تھی۔ جی ہاں جناب، وہ ابھی تک یہیں کام کرتا ہے۔ اسے ذرا یہاں بلا سکتے ہو؟ شکریہ، اور اگر اس 5 پاؤنڈ کے نوٹ کی ریزگاری بھی مل جائے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ مینیجر کے بلاوے پر ایک 14 سالہ ذہین اور متجسس صورت لڑکا حاضر ہوا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر مشہور سراغ رساں کو بڑی عقیدت و احترام سے دیکھنے لگا۔ مجھے ہوٹل ڈائریکٹری دینا، ہومز نے مینیجر سے کہا۔ شکریہ۔ اب کارٹ رائٹ، اس ڈائریکٹری میں 23 ہوٹلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب چیرنگ کراس کے آس پاس ہی واقع ہیں۔ دیکھ لیا تم نے؟ جی سر۔ تمہیں باری باری ان سب ہوٹلوں میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تم سب جگہوں پر خارجی پورٹر کو 1 شلنگ دینے سے آغاز کرو گے۔ یہ 23 شلنگ ہیں۔ بہت بہتر۔ انہیں بتانا کہ تم گزشتہ روز کی ردی کی ٹوکری دیکھنا چاہتے ہو۔ انہیں کہہ دینا کہ تم غلطی سے ایک اہم تار یہاں دے گئے تھے جسے اب ڈھونڈ رہے ہو۔ تم صحیح بات سمجھ گئے ہو نا؟ جی ہاں جناب، لیکن اصل میں تمہیں ٹائمز اخبار کے اس درمیانی صفحے کو ڈھونڈنا ہے جس پر کچھ جگہوں کو کینچی سے کاٹا گیا ہو۔ یہ ٹائمز اخبار کے اس ایڈیشن کی کاپی ہے۔ اس کے ذریعے تم آسانی سے مطلوبہ صفحے کو پہچان لوگے نا؟ جی ہاں سر۔ ہر ہوٹل کا خارجی پورٹر تمہیں یہاں اندر ہال کے پورٹر کے پاس بھیج دے گا۔ تم اس پورٹر کو بھی 1 شلنگ دے دینا۔ یہ لو مزید 23 شلنگ۔ ہو سکتا ہے تمہیں 23 میں سے 20 جگہوں سے یہ جواب سننے کو ملے کہ ابھی تمہاری آمد سے قبل ہی گزشتہ روز کا ردی کا کوڑا جلایا گیا ہے یا پھر ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ باقی رہ جانے والے 3 جگہوں پر تمہیں کوڑے کرکٹ کے ایک بڑے ڈھیر کے سامنے لے جایا جا سکتا ہے۔ تمہیں ٹائمز کے اس صفحے کو اس ڈھیر میں ڈھونڈنا ہے۔ اس صفحے کے مل جانے کے برعکس اس کے نہ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 10 شلنگ مزید رکھ لو۔ مجھے اپنی رپورٹ شام سے پہلے بیکر اسٹریٹ کے پتے پر تار کے ذریعے بھیج دینا۔ اور اب واٹسن، ہم پہلے تار بھیج کر بھگی نمبر 2704 کے کوچوان کی شناخت معلوم کریں گے اور پھر بانڈ اسٹریٹ پر واقع کسی بھی تصویروں کی گیلری میں جا کر اپنا وقت ضائع کریں گے حتیٰ کہ ہمارے ہوٹل جانے کا وقت ہو جائے۔